نہیں اس طرح یہ ریاست کس طرح چلے گی؟ ہم تو اس طرح ہم اس لیے پاکستان میں شامل نہیں ہوتے کہ ہم بے عزت ہوں، ہم تھرڈ ریٹ سٹیزنز ہوں، ہماری بات نہیں سنی جائے۔ ایک دن میں یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں گیا تھا، کوئی ہمارے دوست عید کے دن، عید ملن پارٹی، مجھے کہتے آپ بلوچ لوگ شرارتی ہیں۔ میں نے کہا ہم کس بات کی شرارتی ہیں؟ میں نے کہا ہم تو آزاد ریاست تھے، ہم 44% آف لینڈ ماس آف پاکستان، ہم تو یہاں شامل ہوئے۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں ہمارا حالت یہ ہے۔ حضرت خان میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جب کیونکہ میرا بھائی بم دھماکے میں مارا گیا کوئی 400 لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد کوئی 3 مہینے کے بعد وہ الیکشنز ہوئے، آئی واز ریٹرن ٹو دی اسمبلی۔ تو پہلا میرا قرارداد یہ تھا کہ سی پیک کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو ایوان کا پراپرٹی بنا جائے، سو دیٹ وی نو what deals have been struck by those people, you know, who are to be reckoned with, who are powerful. لیکن آج تک 4 سال ہوتے ہیں کہ اسمبلی کے سیکریٹری کو پامال کر کے، پریولیج کو بریچ کر کے آج تک وہ معاہدہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے، ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ انہوں نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا دھندا شروع ہے، کم از کم ہمیں بلوچ پشتون کو پتہ چلے کہ ہمارے علاقے سے جو ویسٹرن روٹ گزر رہا ہے اس میں ہمارا کیا ہے۔ قلعہ سیف اللہ کا ایک نوابزادہ وہ اسی روٹ، کیونکہ وہ انیشیلی انہوں نے کوئی ڈیمارکیشن کیا ہوا ہے کہ روڈ اور ریلوے ٹریک ادھر سے گزرے گا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے زمین پہ، نوابزادہ ہمایوں جوگزئی، میں اپنے زمین پہ میں کچھ اپنا مختص I want to earmark a piece of land where I want to build a complex and a petrol pump and I don't know what. اس کو منع کیا ہے، اس کو کہا ہے تم ادھر سے اجازت لو۔ اب اس قسم کے سی پیک کو میں کیا کروں گا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس قسم کے سی پیک پہ۔ جب میرے لوگوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، جب ہمارے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کا سی پیک یا سیل پیک، ہمارے خان صاحب نے اس کو سیل پیک کیا تھا، ابھی پھر اس کا سیل کھول کے ابھی پتہ نہیں اس کا کیا حالت ہوگا۔ جی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اسلام آباد والے اور پنڈی والے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو پچھلے کئی دنوں سے ابھی حال ہی میں ریسنٹلی جو چل رہا ہے، میں نے کہا یہ جھگڑا اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کا ہے، ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہماری طرف ایک دن بھی نہیں آیا ہے مسٹر خان، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے منطقے میں، ہمارے علاقے میں، بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ کوئی دہشت گردی یعنی دہشت گردی پاکستانی فوج کہتے ہیں دہشت گردی نہیں، وہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ پشتونوں کی طرف بھی اسی طرح آزادی کی تحریک چل رہی ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان وغیرہ، میں نے سنا کہ یعنی ان کا مینڈیٹ، they have been mandated by whom I don't know، انہوں نے کہا کہ ہم پشتون علاقوں کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیورنڈ لائن لا ربر افغان، یہ تو نعرہ ہے۔ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ میں بندوق اور توپ کے ذریعے سے میں ٹھیک کروں گا حالات، قبضہ کروں گا، نہیں، اس طرح اگر ہوتا، سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا فوج، رومنز کا بہت بڑا فوج، امریکہ کا، سوویت یونین کا، جس کا بھی آپ دیکھیں، منگولز کا، لیکن انہوں نے تباہی تو مچا دی، انہوں نے کہیں حملہ آور ہوئے، انہوں نے تباہی مچائی، لیکن could they control that region? No, they couldn't۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ فوجی طاقت سے آپ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارے ہزاروں لوگ گم ہیں، خالی بلوچ نہیں ہے، اس میں پشتون بھی ہے۔ ابھی 6 مہینے کے بعد ہے، ہمارے
قانونی سے ایک کاکڑ کو اٹھا کے لے گئے تھے. ہمارا جو کاسی ہمارا عزیز عبید اللہ, اچھا جنہوں نے عبید اللہ کو اغوا کیا وہ عیسائی کے لوگ ہیں. جس دن طالبان ادھر کندھار کو انہوں نے قبضے کیے تو یہ سارے طالبان کے جلوس نکال رہے تھے. اس طرح مطلب ریاستیں اس طرح چلتی ہیں نہیں, ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. ریاستیں آپ سب کی رائے شامل ہو, آپ سب کے جذبات شامل ہو, آپ سب کا محبت شامل ہو, آپ سب کا بہتر عمل شامل ہو تو یہ ریاست چلے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں گوادر بھی ہمارا, سارا بلوچستان کا کوسٹ بھی ہمارا, تو 1 دن قبضہ کرو گے, 2 دن قبضہ کرو گے, 3 دن, 10 دن, 12 دن, کب تک؟ ہمیں میرے والد کو جس دن ہمیں ایمبوش کیا گیا بولان ویر میں, اگر کسی نے بولان ویر یا بولان دیکھا ہو, جہاں ہمیں ایمبوش کیا گیا وہاں سے ملیشیا کیمپ 100 گز کے فاصلے پر ہے, 100 گز کے فاصلے پر ہے. میں بھی زخمی تھا. جب میں اٹھا تو ملیشیا کے سپاہی وہاں کھڑا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا اور میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا. خوف, اب بالکل اب میرے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے, میرا بدن کانپ رہا ہوگا, میں خوف زدہ ہوں گا. لیکن یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو نفرت میرے دل میں ہے وہ اس خوف, اس شکل سے, اس ہاتھ کے کپ کپی سے بلین درجہ بہت زیادہ ہوگا. اس نفرت کو آپ اس طرح نہیں بتا سکتے بندوق, اس جیتری, اس توپ, اس ڈرون کے ساتھ نہیں. اچھا یہ جو ابھی اللہ مغفرت کرے جنرل سرفراز کو 2 خبریں ہیں. ایک تو امریکن ایمبیسی سے آیا ہے, they have apologized that by mistake the tactical drone targeted this helicopter. دوسرا براس سے آتا ہے, بلوچ راجے آجوئے سنگر, وہ کہتے ہم نے مارا ہے. اب کس نے مارا ہے؟ اب تو پھر ظاہر ہے تیسری طرف بھی انسان کا سوچ جاتا ہے, چوتھی طرف بھی جاتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. Development comes with peace. If there is no peace, there is no development. ریکوڈک, میں نے اسٹینڈ لیا تھا ریکوڈک پہ. ہم خود کر سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے خود شروع کیا, لیکن ہماری گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر ہم چلے گئے. ابھی جو ریکوڈک کے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. گوادر پورٹ سنگاپور اتھارٹی سے میں نے چھڑوایا, زور سے میں نے چھڑوایا. جہاں عقیل ڈیڈی نے بھی کوئی 30-35 ایکڑ زمین قبضہ کیا ہوتا وہ میں نے چھڑوایا ہے, نیشنل لاجسٹک سیل نے قبضہ کیا ہوتا اور نیوی نے قبضہ کیا. تو یہ سارے جو ماسٹر پلان میں زمین قبضہ کیا تو وہ میں نے چھڑوایا, اور نیوی کو میں نے پیشوخان میں نے زمین دیا. میں نے کہا اب آپ کو یعنی اگر یہاں آپ بس 58 ایکڑ ہے تو ہم آپ کو 200 ایکڑ وہاں دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ, ہمارے یعنی اگر آپ باریکی میں آپ دیکھیں, قصوروار ہم ہیں, ہم سویلینز قصوروار ہیں. ہم فوجیوں کے جیب میں گھس جاتے ہیں. اگر ہم نہیں ہو نہ کوئی بندہ اغوا ہوگا, نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوگا. ٹارگٹ کلنگ بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں, یہ لوگ کروا رہے ہیں ہمارے لوگوں سے. اغوا بھی ہمارے لوگ ہیں. آپ ہمارے یو آر اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا اسٹیٹ. ہم کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے مسنگ پرسن کو رہا کرو. ابھی میں بالکل نہیں کہوں گا ہمارے مسنگ پرسن کو رہا کرو, میں کہوں گا ہمارے مسنگ پرسن کو پاکستانی عدالت کے سامنے پیش کرو. آپ اتفاق کرتے ہو نہیں؟ اور آپ لوگوں کو یو شوڈ سپورٹ اس کہ ہم نہیں کہتے ان کو رہا کرو, جیل میں ڈالو, نہیں, شاید وہ پھر آپ وہ رہا کے پہاڑ میں چلے جائیں. نہیں, ہم کہتے ہیں ان کو عدالت کے سامنے پیش کرو. اچھا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنے لوگ جو پہاڑوں میں گئے, مطلب کیوں گئے؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو انسرجنٹس یا جو
حریت پسند یا سیپریٹسٹ جس کو کہتے ہیں، پہلے تو سرداروں کے قبضے میں تھے نا جی، استغفر اللہ، مطلب سرداروں کے زیر اثر تھے، نواب ریسانی، نواب خیرت بلی، نواب مفتی. لیکن اب تو these people who are fighting in the mountains against Pakistani army, they are a different breed altogether. They are not those people who fought Pakistani army in the early 70s. یہ اور لوگ ہیں، یہ وکیل ہیں، ان میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں ڈاکٹرز ہیں، سارے تعلیم یافتہ ہے. یہ مجھے بھی قبول نہیں کریں گے، میں چیف آف سراوان ہوں، میں خان ثانی ہوں، یہ مجھے بھی قبول نہیں کرتے آج. کیونکہ ریاستی جو غلط پالیسیاں ہیں، جو لوگ ہم پرامن سیاسی جدوجہد پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں بالکل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز میں کارنر کر دیا ہے. اب آگے آنے والے دن میں ہوگا کیا؟ میں اور اظہر خان اچکزئی ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے فریم ورک کے اندر اپنے قومی حقوق کے لیے ہم جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. لیکن وہ جو پہاڑ میں جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ جو لڑ رہے ہیں، وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو ہر دن یہ بات کرتے ہیں، گم کرو ان کو. جب ہم گم ہو جائیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا؟ دو ٹوپکیان، ایک ٹوپکی جو بلوچ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسرا ٹوپکی پاکستان کا فوج. ہم لوگ بیچ میں ایسے جائیں گے. اور جب آپ ماڈریٹ ایلیمنٹس کو اپنے پالیٹی سے آپ اس طرح اٹھا کے باہر پھینکیں گے جس طرح ہمیں باہر پھینکا جا رہا ہے، تو پھر یہاں تو بندوق ہی بندوق ہوگا. یہاں نہ کوئی قلم ہوگا، نہ عدالت ہوگا، یا نہ کوئی دلیل ہوگا، یا نہ کوئی ریزننگ ہوگا. there will be nothing except gunshots. So how do we come and resolve the basic issue of the state? میں کہتا ہوں کہ اس ریاست میں قوموں کے حقوق کو آپ نے تسلیم کرنا ہوگا. ہمیں مسٹر جناح نے آزادی نہیں دلائی، ہم آزاد تھے، ہم بلوچ آزاد تھے، پشتون آزاد تھے، سندھی آزاد تھے، پنجابی آزاد تھے. اب تو یعنی آپ کے غلط پالیسیوں سے کشمیر میں خود مختار کشمیر کی بات چل رہی ہے. کب تک آپ دبائیں گے؟ آپ دیکھیں چاروں طرف، look at your neighbors, just point out a friendly neighbor for Pakistan. Tell me, does anybody know? ایران خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ایران کا ڈرون ہے، ایران کا they have a very ambitious plans of designing and making drones. They have a very ambitious plan of putting their hands on a nuclear device. مطلب یہ ایران کے خلاف یہاں سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. افغانستان، آپ جائیں، افغانستان بھی آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. چین آپ لوگوں کو سگریٹ کا کھوکھا سمجھتا ہے. وہ آئے گا آپ سے ایک سگریٹ لے گا، جس طرح ہم جوان تھے، پھر ایک رسی جلی ہوتی تھی، وہ اپنا سگریٹ جلا کے جائے گا. چین کو آپ کہتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے، کہ پتہ نہیں درخت کے اوپر اور گٹر سے نیچے اور پتہ نہیں کیا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. جب تک IMF نے اشارہ نہیں دیا، چین آپ کو پیسہ نہیں، ایک ٹکا نہیں دے گا آپ کو. جب تک IMF کا ترجوڑی نہیں کھلا، جب تک IMF نے چابی نہیں پھینکا، سعودی عرب UAE آپ کو کوئی ایک ٹکا نہیں دے گا. کشمیر آپ کہتے ہیں کشمیر یعنی سارا اسلامی امہ کشمیر کی آزادی کے لیے کھڑا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اب میرے خیال میں G8 کی میٹنگ ہو رہی ہے امرتسر میں یا سری نگر میں کہیں، جہاں متحدہ عرب امارات کے بزنس مین نے وہاں تو IT پارکس بنانے کا انہوں نے پلان بنا ہوا ہے. وہ ہوٹلز بنا رہے ہیں. اور جو انویسٹمنٹ سعودی عرب نے انڈیا میں کیا، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں. ہمارے ساتھ $22 ارب کا ایک ریفائنری لگانا تو گوادر میں کہاں نہیں. انڈیا میں تو وہ بھاگے تھے $100 بلین کا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہم انتظار میں کہ چین اور بھارت کب ان کا جھگڑا ہوگا تاکہ ہم عیش کریں. اس طرح نہیں ہے. ان کا چائنا انڈیا کا bilateral trade is more than $120 billion. اب $120 billion bilateral trade, annual bilateral trade is more than $120 billion. اور اگر ان کا دماغ خراب ہے چائنیز کا اور انڈینز کا کہ یہ اتنا انویسٹمنٹ ختم کرے، کروڑہا لوگ بے روزگار ہوں گے. They cannot afford. ہم بیچ میں خوش ہیں، بس یہ لوگ جب لڑائی کریں گے ہم بیچ میں گھسیں گے، ہم میچ کریں گے. اس طرح نہیں. پاکستان کے استحکام کا ایک واحد راستہ ہے.
بلوچوں کے، پشتونوں کی، پنجابیوں کی، سندھیوں کی قومی حقوق آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس ریکارڈنگ کا، جس پائپ لائن کا میں نے مخالفت کیا تھا، مجھ پہ خودکش بھی اسی سلسلے میں ہوا تھا۔ آج پھر وہی 850 کلومیٹر کا پائپ لائن گوادر سے جائے گا، ریکارڈنگ سے گوادر جائے گا، اور کہاں لے جائیں گے وی ڈونٹ نو۔ میں نے بات کیا میر عبدالقدوس جو میں نے کہا کہ میر عبدالقدوس ریئر ارتھ، it's more expensive, rare earth, these rare earth are more expensive minerals than copper and gold. ریکارڈنگ کو آپ چھوڑیں۔ میں نے کہا، جب میں چیف منسٹر، میں نے کہا کہ گوادر از اے مچ بگر گولڈ مائن دین ریکارڈنگ، اور گوادر ہم سے چھین لیا گیا۔ جو میں نے گوادر کو ایز ونٹر کیپٹل میں نے نوٹیفائی کیا۔ میں نے سنگار ہاؤس اسکیم میں میں نے اپنا دفتر میں سیکریٹریٹ بنایا۔ جب ڈاکٹر مالک چیف منسٹر بنے، انہوں نے کور کمانڈر جنجوا کے حوالے کر دیا ڈاکٹر مالک نے۔ آج وہاں دیٹس اے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، چیف منسٹر کا دفتر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے آج۔ کیا ہے؟ ہم سب شامل ہیں، ہم شامل ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، تم کیا کرو گے، وہ کیا کرے گا۔ اسی لیے لیٹ those people do their job whatever has been assigned to them. ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ جج صاحب جاتے ہیں، جج ہمارے چیف جسٹس صاحب، وہ کیا نام رکھا تھا؟ نہیں افتخار کو چھوڑے، دوسرا ہے وہ لوگوں کی الماریاں گولتے، شراب کے بوتلیں برآمد کرتا ہے۔ بابا یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے یار۔ ثاقب نثار، بابا ڈیم، ہم نے صرف سوچنا نہیں، ہم نے صرف مذمت نہیں کرنی، ہم نے عملاً اس ریاست کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی فیڈریشن، ہم پاکستانی فیڈریشن کے اندر اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پاکستان نہیں توڑنا چاہتے، پاکستان تم لوگ توڑ رہے ہو، ہم نہیں توڑ رہے پاکستان۔ اور ایک بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں را کا مداخلت ہے، انڈیا کا انڈیا کا باپ آئے گا ادھر ہمارے بلوچوں کے درمیان میں، پٹھان کے درمیان میں؟ کوئی نہیں آئے گا۔ جو بھی آج بلوچ پٹھان میں پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، ادھر کوئی انڈین نہیں ہے، کوئی گواہ، میرے دوست گواہ ہوں گے۔ آج دیکھیں، ہم نے افغانوں کو کتنا سپورٹ کیا، ہمارے بھائی ہیں۔ افغانستان میرا بھی وطن ہے، میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میرے عزیز رہتے ہیں وہاں۔ افغانستان میں میرا پراپرٹی ہے، میرا زمین ہے، میرا قلعہ ہے۔ آج میں افغانستان میں اپنے قلعے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر کرتارپور ویزا فری کوریڈور ہو سکتا ہے تو میرے پشتون بھائیوں کے لیے، میرے بلوچ بھائیوں کے لیے، دونوں کے لیے اس کا ویزا فری کوریڈور ہو، میرے سندھی بھائیوں کے لیے بھی ہو، لیکن نہیں دیتے، مطلب ادھر خوش ہیں۔ کسی سے میں نے لاہور میں پوچھا، میں نے کہا میرے خیال بڑے سیلاب آئے کوئٹہ میں، یہ وہ کہتے مجھے پتہ نہیں۔ پھر میں بھی گپ شپ لگاتا ہوں، پھر میں نے اس کو میں نے کہا کہ یار تسی دسو ایسٹ پنجاب کا کسان آندولن تک ہے، اس میں اتنا آندولن پہ اتنا لیکچر دیا اس نے مجھے، اور بلوچستان کے بارے میں اس کو مٹی بھی پتہ نہیں ہے۔ آخری معاملات کس طرح چلیں گے؟ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں اپنے وکلاء برادر، آج ماشاءاللہ یعنی کیا کہتے ہیں، وکلاء برادری کے سارے محترم سارے معززین بیٹھے ہوئے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح مت کرے۔ ابھی کسی دوست نے وہ بات کیا، اب چیف جسٹس اپنے بندوں کو لائے گا، یہ تو چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے، اس میں تو آپ لوگ کا اختیار ہے۔ ابھی اچھا بلوچستان میں ایک اور چیز مشہور ہے، فرنج، آپ لوگ نے سنا ہے فرنج کا؟ فرنج کا آپ لوگ نے سنا ہے بلوچستان میں؟ اس طرح ہے، یہ جو مسنگ پرسن ہے، ان کو جب نکال کے ادھر ادھر کہتے ہیں وہ پولیس مقابلے میں یا فوج مقابلے میں مارا گیا، they take them out. We call that place where they are detained in dungeons, that place we have named it fringe. Fringe سے نکال کر آپ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے
बाल मुंडे हुए, दाढ़ी उनका सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, नौरोज़ी का चपली, एक उसके पाँव में नौरोज़ी की चपली है, दूसरा मतलब उनको फ्रिज से निकाल कर और उनको मार देते हैं और कहते हैं जी ये दहशतगर्द है। हर बंदूक उठाने वाला जो अपने हक के लिए लड़ता है वो दहशतगर्द नहीं है। हमें तशरीह करनी होगी, हमें गद्दार की तशरीह करनी होगी, हमें दहशतगर्द लफ्ज़ की तशरीह करनी होगी, जो पैट्रियट है हमने उसकी तशरीह करनी होगी। मेरे दिल में बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं आपके खिदमत में मैं पेश करूं, लेकिन वक्त की कमी और कुछ मौसम भी गर्म हो गया, मैं भी जो मेरे दिल में था आप अजीज़ों के सामने मिलने के, लेकिन जब तक अमन नहीं होगा उस वक्त तरक्की नहीं हो सकती। इर्द गिर्द हमें कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। आप देखें, जाते जाते मैं एक गुजारिश करूं, मिस्टर मोदी गए थे यूएई अबू धाबी में, शेख खलीफा ने खुद उनको 4-5 एकड़ ज़मीन मंदिर की दी थी। आप एक मस्जिद बना के दिखाओ मुझे उधर, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। थैंक यू।